اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے سورہ الفرقان۔ یہ آخری 15 آیات، یہ 63 سے لے کر 77 تک، 63 سے لے کر 77 تک یہ آیات ابتدا میں حسب ساق میں تلاوت کروں گا، پھر آپ دیکھتے بھی جائیں، ذہن میں بٹھاتے بھی جائیں، اور ان سطور کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور حسب سابق یعنی ترجمہ کر کے ساری آیات کا پھر تشریح کی طرف ہم جائیں گے، یعنی ایک ایک آیت کر کے۔ مثلا جب ہم عباد الرحمن کی بات کریں گے، اس کا تھوڑا انٹروڈکشن کر کے سورہ فرقان کا، پھر اس کے بعد متعلقہ وہ آیات جو ہیں یعنی 63 سے لے کر 77 تک یہ تلاوت کر کے اس کا ترجمہ کر کے پھر ایک ایک کر کے یہ ہم آئیں گے تشریح کی طرح، یہ اس لیے تاکہ ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ آگے بڑھیں، مکس اپ نہ ہو۔ پہلے اس کا جو ہے نا اس کے تعارف کے حوالے سے تھوڑا سا آپ ذہن میں بات بٹھا لیں، پھر اس کے بعد یعنی قرآن مجید کی یہ آیت اس کی تلاوت، پھر ترجمہ کے بعد ہے تشریح، ترجمہ ایک کر کے پھر ساتھ ہی تشریح کرتا چلوں تو پھر اس میں ذرا شاید آپ کو یہ مکس اپ ہو جائے بات۔ تو ترتیب تو بہتر یہی ہے کہ ساری آیات پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے پھر اگلی آیت ایک ایک اس کی تشریح کر دی جائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ پہلے تو سورہ الفرقان، اس کا تھوڑا سا تعارف یہ آپ کی سکرین پہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کا نام، ٹھیک ہے نا جی، یہ اس سورہ مبارکہ کا نام الفرقان ہے، اور یہ قرآن کی 25ویں سورہ ہے۔ اچھا، اس کا کچھ حصہ یعنی تھوڑا حصہ 18ویں اور باقی حصہ 19ویں پارہ میں ہے۔ سورہ کا نام پہلی ہی آیت تبارک الذی نزل الفرقان سے ماخوذ ہے، یعنی اخذ کیا گیا۔ یہ لفظ بھی قرآن کی اکثر صورتوں کی طرح علامتی نام ہے۔ فرقان کے معنی ذرا یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا آپ کو کہ فرقان کا معنی ہے یہ حق و باطل کو الگ الگ کرنا، فرقان فرق کرنے والے۔ ایک قرآن مجید کا ایک معنی آپ نے الفرقان بھی پڑھا ہے نا، الفرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ تو اس اعتبار سے فرقان کا معنی یعنی فرقان کے معنی الگ کرنے والا۔ فرقان کا معنی کیا ہے؟ الگ الگ کرنے والا۔ یہ قرآن کا دوسرا نام ہے، پہلا نام القرآن اور دوسرا الفرقان۔ الفرقان کے معنی ہوئے وہ کتاب جو حق و باطل کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ ٹھیک، اس کا زمانہ نزول، یہ الفرقان مکی صورت ہے، یعنی سورۃ الفرقان مکی ہے، اور اس کا زمانہ نزول قیام مکہ کا دور متوسط ہے، یعنی درمیانی دور۔ اس کے موضوع اور مباحث، اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر ان شبہات و اعتراضات پر گفتگو کی گئی ہے جو قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی پیش کردہ تعلیم پر کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے۔ اعتراضات کا جواب دینے کے علاوہ اس سورہ میں دعوت حق سے منہ موڑنے کے برے نتائج بھی صاف صاف بتائے گئے ہیں۔ آخری 15 آیات جو ہیں اس سورہ کی، یعنی آخری 15 آیات میں اہل ایمان کی اخلاقی خوبیوں کا ایک نقشہ کھینچ کر عوام کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، جس کو ابھی ہم ڈیفائن کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ خود دیکھ لیں کہ کون کھوٹا ہے اور کون کھرا۔
ان آیات میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں تاکہ ہر شخص خود دیکھ لے کہ اللہ کے بندے کہلانے کے حقیقی مستحق کون ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان آیات کو یعنی حرز جان بنا لے، یعنی اپنی زندگی میں انہیں پیش نظر رکھے، انہیں زبانی یاد کر لے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ واقعی یہ عبد الرحمن یعنی اللہ کا بندہ اور اس کا غلام بن جائے۔ عباد الرحمن جمع ہے نا، تو عبد الرحمن یعنی اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا بندہ اور اس کا غلام سے مراد یہ ہے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ تو آگے ہم آتے ہیں جی اب تلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صم وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اچھا جی، یہ انٹروڈکشن تو میں نے کرا دیا ہے، تو اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف کہ اب اس کو پیش نظر رکھیں ترجمہ۔ اچھا جی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل اور ناسمجھ لوگ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی یعنی دفع شر کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قالوا سلاما سلامتی کی بات کرتے ہیں، شر کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دیں، بے شک دوزخ کا عذاب پوری تباہی ہے۔
ان عذابہ کانا غراما، بے شک دوزخ کا عذاب پوری تباہی، انہا ساعت مستقرم و مقاما، بے شک یعنی دوزخ برا ٹھکانا اور بری قیامگاہ ہے۔ والذین اذا والذین اذا انفقوا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور وہ جو نہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو نہیں اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارتے اور نہ قتل نہ حق یعنی نہ حق قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا، ولا یزنون اور بدکاری نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جس شخص نے یہ کیا وہ گناہ میں جا پڑا، وہ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جس شخص نے یہ کیا وہ گناہ میں جا پڑا، یضاعف لہ العذاب، تو قیامت کے روز اسے کیا ہوگا، یوم القیامت، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب ہوگا اور وہ ذلیل ہو کر اس میں پڑا رہے، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، یعنی ذلیل اور رسوا ہو کر اس میں پڑا رہے گا، إِلَّا مَنْ تَابَ، مگر جس نے توبہ کی، وَآمَنَ عَمَلًا صَالِحًا، اور ایمان لایا اور نیک کام کیے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، تو ایسے لوگ یعنی جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، سو انہیں اللہ یعنی برائیوں کی جگہ بنائیوں میں بدل دے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی کچھ گناہ سرزاد ہو جائے یا کچھ توبہ کرے تو ابھی سابقہ لیکچر میں نے بتایا تھا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے پلٹنے والا اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو والذین لا یشہدون الزور، آگے یہ دیکھیں، والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جو بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب بیہودہ باتوں پر یعنی ان کا گزر ہوتا ہے، یعنی بیہودہ باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں یا ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ پاس سے گزر جاتے ہیں، کس طرح سے، شرفا کی طرح شریفانہ تو انداز میں گزر جاتے ہیں، گویا کہ لو اور بیہودہ باتوں کی طرف ان کی توجہ نہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ
کہ جب انہیں ان کے رب یعنی لم یخروا، اور وہ لوگ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جب کہ انہیں ان کے رب گرتی باتوں سے سمجھاتا ہے، یعنی گرتی باتوں سے سمجھاتا ہے تو ان پر ڈرے، لم یخروا علیہا صم و عمیانا، بہرے اندھے ہو کر گرتے نہیں، ٹھیک ہے، نہیں گرتے، اور کہتے ہیں والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بیویوں اور اولاد کی طرف سے، یعنی ازواجنا وذریات، بیویوں ذریاتنا اولاد کی طرف سے کیا کر، یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہم کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلام۔ ہاں جی، تو اس دعا کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے بدلے میں جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، ہیں جی، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے بدلے میں جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، اور ان کا جنت میں کیا ہوگا، دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا، یلقون فیہا تحیۃ و سلام، ان کا جنت میں دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مکان، کیا ہوگا کہ وہ ہمیشہ اس میں داخل رہیں گے، اور کیسا ہی اچھا ٹھکانہ اور اچھا مقام ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کل، فرما دیجیے ما یعبأ بکم ربی، کہ کہہ دیجیے کہ میرا رب لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، کہ میں ذرا بھر بھی پرواہ نہیں کرے گا اگر تم عبادت نہ کرو گے، ٹھیک ہے، یعنی تم احکام الہیہ کو جٹاؤ گے تو انقریب تمہارے لیے وبال ہوگا، تمہارے لیے یعنی تمہاری اپنی کمائی جو ہے وہ تمہارے لیے وبال بنے گی، یا وہ وبال ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں آگے، اس کے جو ہے نا اس کا اب ترجمہ دوبارہ آپ ایک نظر سے دیکھ لیں، پھر میں مزید اس میں تشریح اور توضیح کی طرف آؤں گا، دیکھتے جائیں۔
یہ آخری اس کا ترین آخری کل ما یا باؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزام، کہ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا یعنی پکارنا، تمہارا پکارنا، التجا کرنا، یہ تمہاری دعا یا التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے، اب عنقریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی۔ یہ چمٹ جانے سزا سے مراد وہ آگ ہے، نار جہنم جسے کہا جاتا ہے، اللہ معاف کرنا۔ اب ہم آتے ہیں یہ اس حوالے سے عباد الرحمن، یعنی اللہ کے جو نیک پکے اور سچے بندے ہیں ان کی صفات کیا ہے۔ یہ پڑھا ہے نا آپ نے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان کی صفات جو ہیں ابھی ترجمے میں جو صفات آپ نے پڑھی یا آیات کی صورت میں جو صفات بیان کی گئی ہیں تو اس حوالے سے اب وضاحت یہ سماعت فرمائیں کہ اللہ کے جو سچے بندے ہیں ان کی صفات کیا ہے۔ اس میں پہلی صفت یہ گنوائی گئی ہے کہ کیا کرتے ہیں اللہ کے بندے کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر چلتے ہیں کس طرح، یعنی ان کی چال نرم ہوتی ہے، یعنی نرم چال چلتے ہیں۔ رحمان کے سچے غلاموں کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر تکبر کے ساتھ اکڑ کار اور اینٹتے ہوئے نہیں چلتے۔ آگے آپ سورہ بنی اسرائیل وہ کدھر آپ کے پاس موقع ہوگا تو جو ہے نا اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ٹھیک ہے نا، جو معاشرتی احکام بیان ہوئے ان میں سے آگے جا کے ایک حکم یہ ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر آپ انسانوں میں رہ بس رہے ہیں تو آپ ہی ایک انسان، تو پھر انسان جو ہے خاص طور پہ پھر مسلمان، اس کا جو ہے نا عملی فرما برداری، اطاعت، امن اور سلامتی والا عمل ہوتا ہے، تو پھر مسلمانوں کے لیے کم از کم یہ اس کو ایک مسلمان کو یہ چیز یعنی زیب نہیں دیتی کہ وہ زمین کے اوپر اکڑ کر چلے، یہ دوسروں کو کم تر سمجھے۔ اور پھر یہ ہے کہ لباس جو پہنے تو بجائے عاجزی کے پھر وہ بھی جو ہے نا لباس پہن کے پھر دوسروں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرے، یہ سمجھے کہ جو پہناوا میں پہنتا ہوں ٹھیک ہے نا، یا جو کچھ میں نے زیب تن کیا ہوا ہے تو یہ جو ہے نا اب اس لباس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ میں دوسروں لوگوں سے ممتاز نظر آؤں۔ اصل مقصد یا نیت جو ہے نا، یہ اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر نیت درست ہوگی سارے اعمال بھی درست ہوں گے، نیت کے مطابق اعمال کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر نیت یہ ہوگی کہ اس سے میں نے جو ہے نا یہ بدن ڈھانپنا ہے، نفاست کا بھی خیال رکھنا ہے، صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ اسلام نہیں اس بات کو پسند کرتا کہ آپ میلا کچیلا لباس پہنیں اور پھر یہ عاجزی کی یہ صورت بنا دیں، بلکہ لباس پہننے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کس طرح کا بھی آپ قیمتی لباس بھی پہنیں تو اسلام اس حوالے سے کوئی قدغن یا پابندی نہیں ہے، لیکن اس میں اگر وہ دیکھیں نا نیت اکڑنے والی ہے کہ اس لباس سے دوسروں کو یہ تاثر ملے کہ اس جیسا جو ہے نا لباس پہننے کی کسی اور کے اندر ہمت نہیں ہے، پھر یہ دیکھیں نا بعض لوگوں کا پھر یہ آپ کے مشاہدے میں بھی ہوگا کہ پھر ان کا چال ڈھال کے اندر پھر ہوتا ہی تکبر ہے۔ تو اللہ معاف فرمائے، یعنی رحمان کے بندوں کی یہ صفات نہیں ہے کہ وہ زمین کے اوپر کیا کریں اکڑ کے چلیں، بلکہ نرم چال چلتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ رحمان کے بندے جباروں اور قہاروں کی طرح اپنی رفتار سے اپنا زور جتانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ان کی چال ایک شریف اور سلیم الطبع آدمی کی سی چال ہوتی ہے، یعنی نرم چال۔ یہاں نرم چال سے مراد ضعیفانہ اور مریضانہ چال بھی نہیں ہے، نہ وہ چال جو ایک ریاکار آدمی اپنے انکسار کی نمائش کرنے یا اپنی خدا ترسی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تصنع اور بناوٹ
سے اختیار کرتا ہے، بلکہ ہاونن سے مراد ایسی چال ہے جو خدا کا ایک مخلص غلام بے تکلفی سے چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے تھے کہ گویا نشیب کی طرف اتر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک جوان آدمی کو مریل چال چلتے دیکھا تو روک کر پوچھا کہ کیا تم بیمار ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ آپ نے درہ اٹھا کر اسے دھمکایا اور فرمایا تو پھر قوت کے ساتھ چلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نرم چال سے مراد ایک بھلے مانس کی سی فطری چال ہے، نہ کہ وہ جو بناوٹ سے منکسرانہ بنائی گئی ہو یا جس سے خام خواہ کی مسکینی اور ضعیفی ٹپکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی نیچرل اسٹائل میں جو ہے نا انسان کو چلنا چاہیے۔ اور پھر بنیادی بات یہ ہے کہ نیت کے اندر فطور رکھ کے کہ بھائی دماغ کے اندر یہ بھوت سوار نہ ہو جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نرم چال چلتے رحمان کے بندے۔ دوسری جو ہے نا صفت کیا ہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا السلام، کہ جب دیکھیں نا ہٹ دھرمی کا جو ہے نا سلسلہ ہوتا ہے، یعنی ہٹ دھرمی کے جواب میں کیا کہتے ہیں یہ قالوا سلام۔ ٹھیک ہے نا، جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں، یعنی ہٹ دھرمی جاہلوں سے مراد کیا ہے کہ جو ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں بات مانتے ہی نہیں ہیں، بات کا بتنگڑ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر الٹا وہ جو ہے نا اچھی بات بتانے والوں کو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے مزاج میں بات شامل ہوتی ہے کہ وہ بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں بات۔ تو بس ایسے لوگوں کے ساتھ پھر جو رحمان کے بندے ہیں وہ کیا ہے کہ زیادہ پھر وہ یعنی لگاؤ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ قالوا سلامہ، کہ دوسری ان کی صرف یہ بیان کی گئی ہے کہ جب جاہل اور ہٹ دھرم لوگ ان کے منہ آتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ یعنی جاہل سے مراد ان پڑھ یا بے علم آدمی نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو جہالت پر اترا ہے۔ یعنی بعض لوگ جانتے ہوئے بھی یعنی جہالت پہ اتر آتے ہیں، تو ہٹ دھرمی اور کچ بیسی سے کام لینے لگتے ہیں اور کسی شریف آدمی سے بدتمیزی کا برتاؤ کرنے لگتے ہیں۔ تو رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے اور بہتان کا جواب بہتان سے اور ہر طرح کی بےہودگی کا جواب ویسی ہی بےہودگی سے نہیں لیتے، بلکہ جو شخص ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے تیسری جو صفت ہے رحمان کے جو بندے ہیں ان کی تیسری صفت کیا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو کیا کرتے ہیں ذکر الہی۔ تو عباد الرحمن جو ہے ان کی تیسری صفت جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ وہ اپنی راتیں اپنے رب کے حضور قیام و سجود میں گزارتے ہیں، یعنی کبھی کھڑے ہو کر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور کبھی سجدے میں گر کر آہوزاری کرتے ہیں۔ منکرین خدا کی طرح ان کی راتیں نہ عیاشی میں گزرتی ہیں، نہ ناچ گانے میں، نہ لہو و لعب میں، نہ گپوں میں، اور نہ افسانہ گویوں میں، اور نہ ڈاکے مارنے اور چوریاں کرنے میں۔ ٹھیک ہے نا، جاہلیت کے ان معروف مشاغل کے برعکس یہ اس معاشرے کے لوگ ہیں جن کی راتیں خدا کے حضور کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے دعا و عبادت کرتے گزر جاتی ہیں۔ یعنی یہ عباد الرحمن مزید کیا کرتے ہیں کہ تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر جا کر اللہ کی عبادت کرنا ان اللہ کے بندوں کا شیوا ہے۔ اچھا، یہ پچھلا پہر جو ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، لہذا اسے سو کر ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور رحمان کے بندے یہ کام نہیں کرتے۔ اس کے بعد عباد الرحمان ہیں، وہ اللہ سے کیا کرتے ہیں کہ عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگلی آیت میں یہ آ رہا ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یعنی عذاب جہنم سے یہ پناہ مانگتے ہیں۔ تو ان کی چوتھی صرف یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کا عذاب تو بڑا ہی سخت ہے، اور یہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے جو قبل کی آیت ہے اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے یہ بندے اپنی راتیں قیام و سجود میں گزارتے ہیں۔ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ اس کے باوجود وہ ہر وقت جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی یہ عبادت ان میں کوئی غرور پیدا نہیں کرتی، نہ انہیں اس بات کا زوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زوم یعنی اس کے اوپر اتراتے نہیں، غرور نہیں کرتے کہ ہم عبادت گزار ہیں، اس پہ ان کا گمان نہیں ہوتا کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہو گئے، کہ ہم تو اللہ کے پیارے اور اس کے چہتے ہیں۔ یعنی یہ جو لفظ آپ نے سننا، ہم تو اللہ کے پیارے اور چہتے ہیں، یعنی عبادت کر کے گویا کہ یہ تصور نہیں کر لیتے، یہ گمان نہیں کر لیتے، یہ زوم نہیں ہوتا انہیں کہ ہم تو بس اب اللہ کے پیارے اور چہتے بن گئے، اس لیے کہ یہ اس طرح کا زوم یہودیوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا تصور مومن یعنی عباد الرحمان میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کے باوجود وہ عبادت میں اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ تضرع اور عاجزی میں رہتے ہیں۔ جو عبادت کرتے ہیں اس کے اوپر غرور نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ بھلا آگ ہمیں کہاں چھو سکتی ہے، یعنی یہ اس بات کا غرور نہیں کرتے، بلکہ اپنی ساری نیکیوں اور باتوں کے باوجود اس خوف سے کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے عمل کی کوتاہیاں ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کر دیں۔ دیکھیں نا، کوئی میں نے جو ابھی بات کی کہ یہ یہودیوں کی طرح یہ جو کوئی نیک کام کریں، عبادت کریں یا کوئی اور نیکی کا کام کریں، اس کے اوپر اتراتے نہیں، یا یہ مفروضہ نہیں کام کر لیتے کہ بھائی ٹھیک ہے جو ہم نے کیا بس اب کامیابی، کامرانی یا جنت ہمارا جو ہے نا استحقاق ہے، ہم ضرور اللہ کے جو ہے نا چہتے ہو گئے ہیں، اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، تو اب ہم نے گویا کہ جنتی میں جانا ہے۔ یہ گویا کہ اس بات کے اوپر کسی طرح سے گویا کہ وہ اتراتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ نیکی اور عبادتوں کے باوجود یہ کامتے رہتے ہیں، خوف رہتا ہے انہیں کہ کہیں ہمارے جو اعمال ہیں یا اعمال کی جو کوتاہیاں ہمیں یہ عذاب میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہ جو عباد الرحمان ہے، یہ عباد الرحمان اپنے تقوی کے زور سے یعنی جنت جیت لینے کا دعویٰ نہیں رکھتے، بلکہ اپنی انسانی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے عذاب سے بچ نکلنے ہی کو غنیمت سمجھتے ہیں، کہ یہ بھی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اس نجات کے لیے بھی ان کا اعتماد اپنے عمل پر نہیں بلکہ اللہ کے رحم و کرم پر۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انسان عبادت کر کے اس کو اللہ کا حکم سمجھے کہ اللہ جو تیرا حکم تھا میں نے اپنی جو ہے نا بشری استطاعت کے مطابق یہ تیری بارگاہ میں یہ عمل پیش کر دیا ہے، اے اللہ میں اس پر نازاں نہیں ہوں، اس پر میرا کوئی زوم نہیں ہے، میں اس پہ اتراتا نہیں ہوں، بلکہ اللہ اگر تو
کرم کرے گا تو کرم ہی کے صلے، کرم ہی کے بدلے میں گویا کہ میں جنت میں جا سکتا ہوں، ادروائز میری عبادت کا اس حوالے سے کوئی یعنی عبادت کے نتیجے میں کلیم نہیں کر سکتا۔ یعنی خود اللہ کے نبی نے فرمایا تو پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے کہ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جاؤں گا۔ تو پیچھے پھر کسی کی عبادت یا یہ ایک بس ایک خیال ہی کہ کوئی عبادت کرتا ہے تو یہ اللہ کا فضل و کرم سب سے بڑی بات ہے۔ پھر جو عباد الرحمن ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اذا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکانوا بین ذلک قواما۔ اگلی صفت کیا ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ نہ تو پھر فضول خرچی کی طرف جاتے ہیں اور نہ کنجوسی، یعنی نہ کنجوس اور عباد الرحمن جو ہیں وہ کیا ہے، نہ کنجوس ہوتے ہیں نہ فضول خرچ۔ تو ایک اور صرف یہ بیان کی گئی ہے کہ جب یہ خرچ اخراجات کا موقع آتا ہے تو عباد الرحمن نہ فضول خرچی کے مرتکب ہوتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ اعتدال اور میانہ روی کی اختیار کرتے ہیں۔ یہ آگے سورہ بنی اسرائیل میں یعنی میں نے ابھی جس کا تذکرہ کیا اس کے اندر جو معاشرتی احکام ہے وہاں پہ ایک یہ بھی گویا کہ بات سمجھائی گئی کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لو یعنی بالکل بخیل اور کنجوس بن جاؤ، اور نہ اسے کھلا چھوڑ دو کہ بالکل بے ڈھنگے انداز میں خرچ کر کے پھر اس کے بعد درماندہ بن کے انسان بیٹھ جائے، پھر دوسروں سے مانگتا پھرے، بینکوں سے جا کے قرض لے، سود پہ قرض لے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر بار سب کچھ۔ اور یہ جو کوآپریٹیو بینک ہوتے ہیں لوگوں نے ان کی تشریح تو اس انداز میں کی ہوئی ہے کہ کوآپریٹیو بینک نہیں ہے، یہ گھر پٹو بینک ہے، گھر اور سب کچھ وہ جو ہے نا وہ اس کا سود اتارتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم حد سے بڑھ کے جب خرچنے پہ آتے ہیں تو یہ اس کی عملی شکلیں اگر آپ دیکھیں نا، میر پٹ جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے جب وہ نمود و نمائش پہ اترتے ہیں تو نفیس پہ آپ پھر دیکھیں یا جہاں پہ کہیں میرج ہال ہیں، شادی ہال ہیں، وہاں پہ ان کی جو بکنگ ہوتی ہے مہمانوں میں کھانا تو وہی ہوتا ہے جو ان کے پیٹ میں سما سکتا ہے، ایک آدھ ڈش رکھیں۔ جس طرح آپ دیکھیں پنجاب میں کچھ عرصہ پہلے وہ قانون بنا تھا کہ یہ ون ڈش سسٹم، یہاں پہ پھر دیکھیں یہاں پہ دنیا کی کوئی ڈش ایسی نہیں جن کے ہم نے نام ہی نہیں سنے ہوتے وہ بھی ہوتی ہیں وہاں پہ موجود۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس بے ڈھنگے انداز میں لوگ یعنی اسراف اور تبذیر سے کام لیتے ہیں، یعنی یہ دیکھیں نا یہ دعوت ولیمہ یہ جائز کام ہے لیکن اس میں ناجائز کام کیا شامل ہو جاتا ہے کہ اسراف اور تبذیر، یعنی حد سے بڑھ کے خرچہ شروع کر دیتے ہیں، نمود و نمائش ہوتی ہے، ساری جو ہے نا مارکیٹ کی چیزیں ایک طرف چلی جاتی ہیں، پھر ایک طرف غربت ہے دوسری طرف عمارت اور اس کی جھلک اس طور پہ ہم سب لوگ دیکھتے ہیں۔ تو پھر کھانے ضائع ہوتے ہیں، وسائل ضائع ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ جو ہے نا اتنا آپ جائز راستوں پہ خرچ کریں، کسی طالب علم کی وہ فی وغیرہ پے کر دیں، کسی مدرسے کے اندر پڑھنے والے طالب علم جو ہیں ان کی سپورٹ کریں، یا پھر دیکھیں پڑوس محلے میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو اگر وہاں پہ خرچ کر دیں، چاند جو ہے نا اشخاص یا افراد کو بلا کے آپ کو گھر کے اندر ہی یا وہاں ہی لیکن مناسب حد تک خرچہ کریں تو ایسی بات نہیں۔ لیکن کیا ہے کہ رحمان کے بندے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی، بلکہ کرتے ہیں کہ وہ درمیانی راہ یعنی میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی نہ تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ عیاشی اور قمار بازی اور شراب نوشی اور یار باشی اور میلوں ٹھیلوں اور شادی بیاہ پر بے درے روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور نہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر شان دکھانے کے لیے مکان، لباس اور تزئین و آرائش پر دولت لٹاتے ہیں، اور نہ ان کی یہ کیفیت ہے کہ
ایک زر پرست اور کنجوس آدمی کی طرح دولت جوڑ جوڑ کر رکھیں، نہ خود کھائیں نہ بال بچوں کی ضروریات پر خرچ کریں۔ اس کا ذکر بھی آتا ہے نا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ ٹھیک ہے نا، تو جو لوگ جو اپنی دولت کو سینت سینت کر رکھتے ہیں، جوڑ جوڑ کر کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، تو ان کا پھر کیا حشر ہوتا ہے کہ دولت چھوڑ جاتے ہیں، اس دولت کو اور استعمال کرتے ہیں، لیکن جواب اس کو دینا پڑتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی کہ یہ عباد الرحمن کیا کرتے ہیں کہ درمیان یعنی میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اب ٹائم کلوز ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ آگے یہ اسراف اور تبذیر یہ ہے کیا، یعنی اسراف کیا ہے، بخل کیا ہے، اور درمیانی راستے کی جو بات ہے وہ میں نے بتا دی۔ پھر عباد الرحمن کی مزید جو صفات ہیں ان کو بھی ہم زیر بحث آئیں گے، پھر اگلے ٹاپک کی طرف انشاءاللہ ہم چل پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کافی لمبا ٹاپک ہے یہ، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے ٹاپک کے ساتھ ہم اس کو بھی کلیئر کر لیں۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے، ساتھ ساتھ اگر پڑھا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کے بشمول ہمارے گھروں پر، باقی جو دوست احباب ہیں سب پہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے جسے کرونا کہا جاتا ہے، کووڈ-19، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹکارا دے۔ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پہ امت مسلمہ، اور اللہ تعالیٰ سرزمین مکہ و مدینہ، سعودی عرب، بیت اللہ شریف کی رونقوں کو اللہ پھر بحال فرمائے۔ مدینہ طیبہ، مسجد نبی کی رونقوں کو اللہ تعالیٰ پھر بحال فرمائے۔ اللہ ہماری دعا کو ہمارے حق میں، ساری انسانیت کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ کوشچن